السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یو بی اپڈیٹ۔ آج ہم بات کرنے والے پیپ سکولز کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ فیز 2 کمپلیٹ ہو چکا ہے، بہت سارے سکول ہینڈ اوور ہو چکے ہیں۔ اگر کسی دوست کا سکول ہینڈ اوور نہیں ہوا فیز 2 میں اور ایگریمنٹ ہو چکا ہے، وہ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتا ہے اور اپنا سکول کا نام اور اپنا ڈسٹرکٹ آپ مینشن کر دیں کمنٹ سیکشن میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا۔ اچھا جی، اب جن دوستوں بھائیوں کو سکول مل چکا ہے، سب سے پہلے ان کو کنگریچولیشنز۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو سکول کا ایگریمنٹ، سکول کی چیزیں اور سکول کا ایک ٹیب دیا گیا ہوگا۔ ٹیب کے اندر ایک ایپلیکیشن ہوگی سس اسکول انفارمیشن سسٹم۔ آج کی ویڈیو آپ کی گائیڈ لائن کے لیے ہے کہ آپ کے لیے کون کون سی چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، اسکول کی انرولمنٹ کیسے بڑھانی ہے، اور میں آپ کو سارا اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ نے اس چیز کو کیسے لے کر چلنا ہے اسکول کو، جس سے آپ کو آگے جا کے مسئلے مسائل نہ بنے۔ کتنی قسم کے رجسٹر ہوتے ہیں، کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں اور کیسے آپ نے ان کو مینٹین کرنا ہے، ساری ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں باتیں شیئر کرنے لگا ہوں اور بہت آپ کو فائدے دیں گی۔ سب سے پہلے تو آپ نے سس ایک ایپلیکیشن ہے جو کہ آن لائن ریکارڈ مینٹین کرتی ہے اسٹاف کا اور اسٹوڈنٹس کا، جو کہ نادرا کے ساتھ کنیکٹ ہے، جس کا ڈیٹا آن لائن ڈیٹا ہے۔ جو بھی وزٹر باہر سے چیک کرنے آئے گا اس کے پاس بھی وہ آپ کا EMIS کوڈ ہوتا ہے، ایک ہر اسکول کا EMIS کوڈ۔ یہ ایک یونیک کوڈ ہے، جیسے بچوں کا رول نمبر ہوتا ہے اس طرح اسکول کا ایک کوڈ ہوتا ہے۔ جب آپ نے اپلائی کیا ہوگا وہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ یوزر نیم وہ ہوتا ہے اور پاسورڈ آپ کو بتا دیا ہوگا جب آپ کو سکول دیا گیا ہوگا۔ آپ نے اس یوزر نیم اور اس پاسورڈ سے اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان کر لینا ہے، اپنے سارے بچے ویریفائی کر لینے ہیں۔ فی الحال تو گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں تو آپ اس چیز کو ویریفائی نہیں کر سکیں گے کیونکہ بچے سکول نہیں آ رہے، لیکن ایک فائدہ ہو سکتا ہے کہ چھٹیوں میں آپ یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جو بچے گھروں میں بیٹھے ہیں، آؤٹ آف سکول جو چلڈرن ہیں، ان کا آپ سروے کر سکتے ہیں۔ آپ ڈور ٹو ڈور کمپین کریں اپنے اسکول کے نزدیکی ایریاز میں، وہاں جائیں، بچوں کو والدین سے ملیں، ان سے پوچھیں آپ کے ٹوٹل بچے، ہم گورنمنٹ کی طرف سے سروے کر رہے ہیں انہیں یہ بتائیں آپ، اور ان سے ٹوٹل بچے پوچھیں بیٹے کتنے ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، عمر کتنی ہے، 2-3 ریکارڈ لے کے ان کا بے فارم نمبر لے کے، اور ان کو پوچھیں کہ آپ کہاں پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو۔ اگر وہ کہیں جی ہم فلاں اسکول میں پڑھا رہے ہیں، یا یہ نہیں اسکول جا رہا ہے، یہ تو آوارہ پھرتا ہے، کام سیکھ رہا ہے، تو انہیں قائل کریں کہ آپ اپنے بچے کو ساتھ ساتھ تعلیم بھی دلوائیں، شام کے ٹائم یہ کوئی ہنر بھی سیکھ لے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے، لیکن آپ بچے کو ایک دفعہ اسکول ضرور بھیجیں۔ کم سے کم 5ویں تک تعلیم ہونا بہت ضروری ہے بچوں کے لیے۔ اس طرح سے آپ ان کو قائل کریں اور آپ اپنا ایک رجسٹر بنائیں جس میں یہ سارا ڈیٹا لکھیں، جو بچے اسکول آ رہے ہیں، آپ پھر وہ دیکھیں کہ ہم نے جو ٹارگٹ تھا اپنا کتنا % اچیو کیا جو ہم نے سروے کیا ہے۔ اس طرح سے آپ کا یہ کنٹرول ہو جائے گا، آپ کے ایکسپینسز کنٹرول ہو جائیں گے۔ آپ کے 10 بچے بھی 15 بچے بھی بڑھ جائیں گے تو آپ کو فائدہ رہے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹ 1200 روپیہ گورنمنٹ دے رہی ہے، اور آپ بہت سارے دوست کمنٹ میں پوچھتے ہیں کہ آپ اس میں لڑکوں کو انرول کر سکتے ہیں یا لڑکیوں کو بھی۔ دیکھیں پرائمری تک کوئی ایشو نہیں ہوتا، آپ لڑکے لڑکیاں اکٹھے بھی انرول کر سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ 2 کلاس تک سارے کمبائن رکھیں اور انرولمنٹ کر لیں، لیکن ان کے کلاس روم 3 سے الگ کر دیں، لڑکے الگ پڑھیں، لڑکیاں الگ پڑھیں، انرول آپ کے اسکول میں رہیں، آپ کو فائدہ بھی رہے گا اور کوئی ایشو بھی نہیں بنے گا آپ کے اسکول میں۔ آپ اسکول کی بہتر کارکردگی کے لیے ہر 3 ماہ بعد ایک ٹرم سیریز رکھیں یا 2 ماہ بعد رکھیں، اس میں بچوں کو انعامات دیں، بچوں کے والدین کو انوائٹ کریں۔ اس طرح آپ کی گاؤں والوں کے ساتھ یا لوکل ایریا کے ساتھ انگیجمنٹ بڑھے گی، آپ کی ان کے ساتھ انٹریکشن ہوگی، آپ ان کو 1st 2nd 3rd انعامات دیں، ان کو رزلٹ کارڈ دیں، اور کچھ وہاں پر فنکشن بھی چھوٹا سا پرفارم کروائیں، نعت وغیرہ، نعت کمپٹیشن، اسپیچ کمپٹیشن اور تلاوت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوئی خاکہ، مورل سٹوری ٹائپ، اس میں جو پارٹیسپیٹ کرنے والے بچے ہیں ان کو پہلے 1 ہفتہ تیاری کروائیں اور ان کا ڈرامائی انداز میں کوئی پیش کریں، اور اس میں آپ اسپیکر وغیرہ کا انتظام کریں، چیئرز وغیرہ کا انتظام کریں۔ اس سے آپ کے اخراجات تو ہوں گے، لیکن یہ کہ آپ کی ایک ورتھ بننا شروع ہو جائے گی، اسکول کا معیار اپ ہو جائے گا، لوگوں کے مائنڈ میں ایک بات وہ بیٹھ جائے گی کہ اسکول کافی محنت کرواتا ہے۔ جس بچے کو انعام ملے گا، جس بچے کو پرفارمنس پہ یا اس کے ٹیسٹ کی بیس پر انعام ملے گا، وہ ظاہر ہے گھر جا کے بتائے گا، والدین اس کی پکچرز کھینچیں گے، ان کا فوٹو شوٹ کریں۔ ایک اور آئیڈیا ذہن میں آ گیا، جو انعامات ہیں ان کو اکٹھے کو فوٹو شوٹ کریں اور ان کو اپنی اسکول کی کسی دیوار پر اس کا پینافلیکس بنا کے لگا دیں، تقسیم انعامات۔ پھر جو ان کے والدین کا ایک گروپ فوٹو شوٹ کریں،
اور ان کا بھی پینافلیکس بنا کے ایک دیوار پر لگا دیں۔ اتنے میں والدین اپنی جگہ خوش ہیں، بچے اپنی جگہ خوش ہیں، اور آپ کے پڑھائی کا معیار اور بچوں میں غیر نصابی اور نصابی سرگرمیاں دونوں کرنے کا فائدہ ملے گا، دونوں میں وہ بہت آگے جائیں گے۔ پھر اسی طرح آپ سپورٹس گالا رکھ لیں، سپورٹس میں جو بچے جیتتے ہیں اس کا پھر ایک تقسیم انعامات کا دن رکھیں، اس میں والدین کو بلائیں اور کچھ کھانے کا ہلکا پھلکا انتظام کر لیں۔ کولڈ ڈرنکس ہو سکتی ہیں، چاولوں کی 1-2 دیگیں ہو سکتی ہیں جو ان کو سرو کی جائیں والدین کو۔ اس طرح سے آپ جو ہے اپنے اسکول کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پھر سالانہ آپ اپنے اسکول کے بچوں کا جو ٹاپر ہیں ہر کلاس کے، جو 1 2 3 4 5 تک آپ کا اگر اسکول ہے، ہر کلاس کے جو ٹاپ 3 پوزیشن ہولڈر ہیں، یہ 15 سے 20 بچے بنیں گے۔ آپ ایک ہائی ایس کروائیں اور ان کو گورنمنٹ اسکول، اپنا جو گورنمنٹ کا اسکول آپ کو ملا ہے اسکول کی طرف سے، اسکول کے پیسوں میں سے، تو آپ ان کو ایک ٹرپ کروا دیں کسی نزدیکی ایریا میں اپنی ذمہ داری پہ، والدین سے پرمیشن لے کر کہ ہم ان کو پڑھنے والے بچے ہیں، ان کو سیر کے لیے ہم لے کے جانا چاہتے ہیں اپنے خرچے پر، اور آپ ان کو وہاں جا کے تھوڑا بہت کھانا شانا بھی کھلا دیں تو بلے بلے ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ آئیڈیاز ہیں آپ کے ساتھ جو میں شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اسکول پروموٹ کرنے میں آسانی ہو۔ اب قانونی طور پر لیگل طریقوں پر آ جاتے ہیں۔ یہ تو تھا انرولمنٹ آئیڈیاز آپ کے لیے اور آپ کا پروفٹ بڑھانے کے لیے، آپ کے اسکول کو گروم کرنے کے لیے کچھ میں نے آئیڈیاز دیے آپ کو۔ اب آ جاتے ہیں قانونی طریقوں پر۔ قانونی طریقوں میں آپ نے جو بھی افسر آئے گا وہ آپ سے کیا کیا چیزیں ڈیمانڈ کرے گا، آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہر ٹائم موجود ہونی چاہیے، کن کن چیزوں پر آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا سالانہ، اس کا معیار نیچے نہیں گرنے دینا، اس کی آپ نے اچھے سے تیاری کروانی ہے۔ ٹیچر آپ نے 10,000 سیلری سے نیچے کوئی نہیں رکھنا اور پڑھا لکھا ٹیچر رکھنا ہے، جو کہ آپ انٹرویو لیں ان کا اور ان کو کہیں کہ ہم نے مل کے چلانا ہے آپ کو، اور ان کی نوک جھونک کریں، ٹوکا ٹاکی کریں، یہ ضروری ہوتا ہے، تھوڑا بہت سختی اپنانا تھوڑا سا ضروری ہوتا ہے، ورنہ ریلیکس ماحول میں ٹیچر نہیں پڑھائیں گے۔ آپ جب ان کے ساتھ بہت ریلیکس رہیں گے، ان کو موٹیویٹ کریں، انہیں کہ ہم نے لے کے چلنا ہے اس کو لمبا، اور ان کو ٹارگٹ دے دیں کہ آپ نے اگر اتنا انرولمنٹ اپنی کلاس میں کر لی تو آپ کو اتنا بونس ملے گا۔ اس طرح بھی آپ کا انرولمنٹ بھی بڑھے گی، ٹیچر بھی کمیٹڈ رہے گا، ظاہر ہے اسے کچھ انسینٹیو بونس نظر آئے گا تو وہ ایفرٹ زیادہ کرے گا۔ اسی طرح رزلٹ پر بھی آپ ان کا بونس رکھ سکتے ہیں کہ جس ٹیچر کا جو سالانہ پیف کا رزلٹ ہوتا ہے ان میں کچھ رجسٹرز ہوتے ہیں۔ رجسٹرز میں آپ کو بتا دوں کامنلی جو یوز ہوتے ہیں، آپ لگانے کو ایکسٹرا بھی لگا سکتے ہیں، لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ ہے اس میں NSB ریکارڈ رجسٹر، اسٹوڈنٹ رزلٹ کارڈ رجسٹر ہوتا ہے، ایک پورے اسکول کے بچوں کا رزلٹ اس میں ہر سال مینشن کر دینا تاکہ آپ کے پاس ریکارڈ مینٹین رہے کہ فلاں بچہ فلاں سن میں ہمارے پاس کس کلاس تک تھا۔ پھر انرولمنٹ رجسٹر ہوتا ہے، داخل خارج رجسٹر جسے ہم بولتے ہیں۔ پھر اسٹوڈنٹ ڈیلی کال رول جو حاضری اسٹوڈنٹ کی ہوتی ہے ڈیلی بیس پر، وہ رجسٹر ہوتا ہے۔ پھر روز نامچہ ہوتا ہے، اس میں صرف آپ نے کلاس وائز ٹوٹل تعداد اور حاضر بچے اور غیر حاضر بچے لکھنے ہوتے ہیں، اس کو روز نامچہ بولتے ہیں، یعنی کہ 5 کی 5 کلاسوں کی ٹوٹل ہوتی ہے، بس روز کا ایک پیج لکھنا ہوتا ہے ڈیٹ وائز آپ نے کہ 25 تاریخ کو 1 کے اتنے بچے ہیں، 2 کے اتنے بچے حاضر، 3 کے اتنے۔ اس کو یہ بنے بنائے مل جاتے ہیں، بک شاپ پہ آپ جا کے کہیں گے ہمیں اسکول روز نامچہ دے دیں، وہ آپ کو 2-3 طرح کے سٹائل کے بنے بنائے دکھا دیں گے، آپ نے بس اس کے آگے حاضر غیر حاضر بچے اس طرح مینشن کر کے نیچے سگنیچر وغیرہ وہ آپ جب دیکھیں گے سمجھ آ جائے گی۔ اس کے بعد لاگ بک ہوتی ہے اور ایک وزٹنگ رجسٹر ہوتا ہے جو گیٹ پہ پڑا ہوتا ہے، کوئی بھی بندہ وزٹ کرتا ہے تو اس کو اسٹاک رجسٹر ہوتا ہے۔ اسٹاک رجسٹر میں آپ نے اسٹیشنری لکھنی ہوتی ہے، کتنی یعنی کہ چیزیں خریدیں، کس طریق کو خریدیں، کتنے روپے کے ہیں، یہ آپ کا ایکسپینسز وغیرہ کے لیے رجسٹر ریکارڈ مینٹین کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ نے جو بھی اخراجات کرنے ہیں ان کی رسیدیں وغیرہ آپ نے ایک جگہ پہ سیو کرتے رہنا ہے اپنے ریکارڈ کے لیے، اپنی سہولت کے لیے۔ جو چیز خریدی ہے وہ ایک جگہ لکھ لینی ہے ڈیٹ وائز کہ اس طریق کو میرا اتنا ایکسپینس ہوا۔ ویسے تو یہ آپ نے اسکول جو ملنا ہے آپ کو، یہ آپ اس کے خود ذمہ دار ہیں، آپ نے اس کو پیسے کہاں لگائے، کتنے لگے، اس کا جواب نہیں دینا، سرکاری اسکول میں دینا ہوتا ہے، اس میں نہیں دینا، لیکن پھر بھی آپ اپنی سہولت کے لیے، اپنی گروتھ کے لیے کہ میں نے اسکول میں کتنا ترقیاتی کام کروایا، اس حوالے سے آپ اس کو مینٹین رکھیں تو اچھی بات ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس NSB رجسٹر اور FTF رجسٹر ہوتا ہے۔ NSB ہوتا ہے نان سیلری بجٹ، یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہر 2 سے 3 ماہ بعد اسکول کی مینٹیننس کے لیے پیسے ملتے ہیں، اور یہ پیف کو جو اسکول ملے ہیں ان کو بھی ملیں گے۔ یہ جو آپ کے پاس اسٹوڈنٹ جو بچوں کے پیسے ملنے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو اسکول کے کمرہ جات، اسکول کے گراس کٹنگ، یہ وہ بل وغیرہ بجلی کا، ان چیزوں کی مینٹیننس کے لیے ایکسٹرا پیسے ملتے ہیں۔ یہ بھی اسکول کے بچوں کے انرولمنٹ کے حساب سے ملتے ہیں۔
اگر آپ کے اسکول میں 150 بچہ ہے تو آپ کو یہ 70-80 ہزار روپیہ 60-70 ہزار کی رینج میں تقریباً مل جائے گا۔ ہر 2 سے 2.5 ماہ بعد 3 ماہ بعد اس کی گرانٹس آتی رہتی ہیں، سال میں 3 سے 4 گرانٹس آ جاتی ہیں NSP کی بھی۔ FTF ہوتا ہے، وہ آپ کے نہیں ہوگا FTF مجھے امید ہے، لیکن سرکاری اسکول میں FTF بھی ہوتا ہے، فروغ تعلیم فنڈ جسے ہم بولتے ہیں، 20 روپے جو بچے فیس لے کے جاتے ہیں سرکاری اسکول میں۔ آپ اگر یہ نہیں کر سکتے تو آپ ان کو ویسے کوئی کسی اور مد میں بچوں سے کوئی پیپر منی یا یہ وہ یا آپ کے اپنے اختیارات میں ہوگا پیپر منی فنڈ یا پھر سپورٹس گالا فنڈ۔ آپ جو سب سے زیادہ وزٹر جب چیک کرتے ہیں تو اسکول کی صفائی ستھرائی، اسکول کی بلڈنگ اور اسکول کے اندر حاضر ٹیچر اور جن کی اٹینڈنس لگی ہے وہ ٹیچر، اسکول کے اندر ہوم ورک بچوں کا ڈیلی چیک ہوا ہے یا نہیں۔ کوئی بھی کلاس میں جا کے آپ کے بچوں کا ہوم ورک چیک کر سکتا ہے، سائن ہوئے ہیں، مسٹیکس وغیرہ نکالنی ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے جو مین چیز ہے وہ بچوں کی بوگس انٹریز ہوتی ہیں۔ لوگ پیسے کمانے کے چکر میں وہاں پر بوگس انٹری کر لیتے ہیں۔ بوگس سے مراد جو بچہ 2 دن آیا آپ نے داخل کر لیا، 3 دن وہ بعد چھوڑ گیا، وہ بوگس میں ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ وہاں فزیکلی اپیرنس اس کی نہیں ہوتی، فزیکلی بیٹھا نہیں ہوتا۔ گورنمنٹ اس کو بوگس بچہ کنسیڈر کرتی ہے۔ یا وہ بچہ جو کب کا چھوڑ گیا آپ نے خارج ہی نہیں کیا، تو آپ کے رجسٹر پر، آپ کی سس پر اور آپ کے داخل خارج پر اور آپ کے روز نامچے پر، یہ چاروں جگہ پر آپ کی جو اسٹوڈنٹ اٹینڈنس ہے وہ مینٹین ہونی چاہیے۔ اگر 2 کلاس مثال کے طور پر جو بچوں کی تعداد ہے وہ 28 ہے تو آپ کے رجسٹر پر بھی بچوں کی جو ڈیلی رول کال ہوتی ہے اس میں بھی 28 ہونی چاہیے، اور آپ کے جو سس ہے ایپ اس کے اندر بھی 28 ہونی چاہیے۔ آپ نے جو بچہ داخل یا خارج کرنا ہے وہ سس پر بھی انرول کرنا ہے یا خارج کرنا ہے۔ وہ ایپ جب آپ چلائیں گے وہاں انرولمنٹ کا سیکشن ہے، وہاں پروموٹ کا سیکشن ہے، وہاں ڈیلیٹ کا سیکشن ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو آج کی بہت ہی انفارمیٹیو اور جامع ویڈیو بنانے کی کوشش کی میں نے پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی آئیڈیاز یا کسی قسم کی پیف فیز 2 کے حوالے سے، پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے اور فیز 3 کب آنے والا ہے اس حوالے سے، یا اسکول کو کیسے چلانا ہے، کوئی بھی کنفیوژن ہو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔